اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اثبات القضایا العقلیہ تقسیمات للقضایا العقلیہ القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وأدلة عقلية على الحكم الشرعي يمكن أن تقسم كما يلي. خب بحث ادلہ محرزہ سے متعلق ہماری بحث جاری تھی. ادلہ محرزہ کی دو قسمیں، دلیل عقلی اور دلیل غیر عقلی، یا دوسری عبارت میں شرعی سے متعلق تفصیلی بحث ختم ہو گئی اور دلیل عقلی سے متعلق ہماری بحث کا آغاز ہوا ہے. تو کہتے ہیں دلیل عقلی کیا ہے؟ تو دلیل عقلی کی ہم نے تعریف کی تھی. دلیل عقلی سے مراد ہر وہ قضیہ ہے، قضیہ جیسے کہ منطق میں ہم نے کہا موضوع اور محمول نہ، ہر وہ قضیہ جس کی نسبت کو عقل بشری درک کرتی ہے. بس پہلا رکن کیا ہے؟ قضیہ یا عقلیہ ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا قضیہ اس کی نسبت کو موضوع محمول کے درمیان جو رابطہ ہے اس رابطے کو عقل بشری درک کرے. ایک دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اس سے کسی حکم شرعی کا استنباط ممکن ہو، اور حکم شرعی سے کیا مراد ہے اس کی بحث گزر گئی، یہ کہا تھا نا. پھر ظاہر سی بات ایک علم اصول میں اس مورد بحث واقع ہونے کے لیے ایک تیسری شرط بھی ہے. وہ تیسری شرط کیا ہے؟ عنصر مشترکہ بھی بنے. بس قضیہ عقلی بھی ہو، عنصر مشترکہ بھی بنے اور کسی حکم شرعی پہ دلالت بھی کرے تو ہم علم اصول میں اس دلیل عقلی سے بحث کریں گے. اب ان تینوں شرائط میں سے یا تینوں عناصر میں سے ایک عنصر نہیں ہوگا، یعنی اس کے عقل درک نہیں کرتی ہے یا عنصر مشترکہ نہیں ہے یا حکم شرعی اس سے ثابت نہیں ہوتا، تو اسے ہم یہاں پہ دلالت نہیں کریں. خب یہ تین رکن ہو گئے، قضیے کا عقلی ہونا، عنصر مشترکہ ہونا اور ایک حکم شرعی کا اس سے استنباط کا ممکن ہونا. اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی. اب دلیل عقلی کی مختلف جہات سے تقسیم کرتے ہیں. پہلی تقسیم یہ ہے کہ یہ دلیل دیکھیں کیا کہا تھا ابھی جو ہم نے تین ارکان کہا، دلیل عقلی ہو، عنصر مشترکہ بھی ہو، حکم شرعی کا استنباط ممکن ہو. تو حکم شرعی کا اس سے استنباط کا ممکن ہونا اور نہ ہونے کے ممکن ہونے کے اعتبار سے جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. اس دلیل شرعی سے کسی یہ غور سے دیکھیں، ہاں اس دلیل شرعی سے کسی حکم شرعی کا استنباط کرنے کے لیے معذرت، ہاں اس دلیل عقلی سے نا، دلیل عقلی سے کسی حکم شرعی کا استنباط کرنے کے لیے ہم اس سے پہلے کسی اور دلیل شرعی کی طرف محتاج ہیں یا نہیں. تو اگر ہم اس دلیل عقلی سے کسی حکم شرعی کو استنباط کرنے کے لیے کسی اور حکم شرعی سابق یا دلیل شرعی سابق کی طرف محتاج نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے مستقلات عقلیہ. مستقلات عقلیہ یعنی آپ کے پاس ایک دلیل عقلی ہے، اس دلیل عقلی سے مستقیما آپ حکم شرعی کی طرف جا سکتے ہیں، یہ مستقلات عقلی ہو گیا. اگر نہیں اس دلیل عقلی سے ایک حکم شرعی استنباط کرنے کے لیے ہم اس دلیل عقلی سے پہلے ایک اور دلیل شرعی کی طرف محتاج ہے تو اس کو کہتے ہیں غیر مستقلات عقلی ہے. جیسے یہاں پہ مثال دیتے ہیں مستقلات عقلیہ کی مثال یہ ہے، دیکھیں ایک قاعدہ عقلی ہے. قاعدہ عقلی کیا ہے؟ کلما حکم به العقل بحسنه حکم الشارع بوجوبه. یہ قاعدہ عقلی ہے. عقل کسی بھی چیز کے حسن، حکم سے مراد یہاں پہ حاکم نہیں ہے، ہاں حاکم اگر تسامحاً کہتے ہیں اصل میں درک ہے، یعنی کلما درک العقل بحسنه، یعنی عقل جب بھی کسی چیز کی حسن اور اچھائی کو درک کرے تو شارع اس کو واجب بنا دیتا ہے. یہ ایک قاعدہ عقلی ہے. ٹھیک، یہ ہوا نا. پھر عقل کیا ہے؟ عدالت کے حسن کو درک کرتی ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی نا. تو آپ خود شرعاً فقہ میں فتویٰ لگاتے ہیں بس عدالت واجب ہے. لیکن عدالت واجب ہے کہنے والے السلام عدالت واجب ہے کہنے کے لیے اس دلیل عقلی کے علاوہ کسی اور دلیل شرعی کی طرف آپ محتاج نہیں ہے. کلما حکم به العقل
یا کلما درک العقل بحسنہ حکم الشارع بوجوبہ، العقل یدرک بحسن العدل فالعدل واجب. تمام. اب دوسرے کی مثال کیا ہے؟ دوسرے کی مثال یہ ہے، عقل کے ہاں ایک قاعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز واجب ہو جاتی ہے تو اس کا مقدمہ بھی واجب. یہ قاعدہ عقلی ہے. لیکن آپ اسی قاعدوں کو لے کر وضو واجب ہے یا نہیں ہے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. یہ قاعدہ اپنی جگہ پر درست ہے، یعنی کوئی بھی چیز واجب ہے تو اس کا مقدمہ بھی واجب ہے. لیکن وضو واجب ہے یا نہیں ہے کہ لیے پہلے وضو سے پہلے شرعاً نماز کا واجب ہونا ثابت ہو. بس عقل کہتی ہے کوئی چیز واجب ہو جائے تو اس کا مقدمہ واجب ہے. وضو نماز کے لیے واجب ہے یا نہیں ہے، عقل یہاں پہ مستقیماً تو نہیں کہہ سکتی ہے. عقل کہتی ہے اگر خود شارع نے اس سے پہلے کسی اور چیز کو، وضو سے پہلے کسی اور چیز کو واجب قرار دیا ہے تو ٹھیک ہے. یہ دوسری عبارت میں شارع مقدس نے اس وضو کو کسی اور واجب شرعی کے لیے مقدمہ بنایا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں یہ واجب ہے. لیکن کسی اور چیز کے لیے شارع نے اس کو مقدمہ نہیں بنایا تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ تقسیم ہو گئی. دوسری تقسیم اسی دلیل عقلی کی بات ہو رہی. ہاں، دلیل عقلی کے ایک اور جہت سے تقسیم کرتے ہیں تو یہ دلیل عقلی قضیہ یا تحلیلیہ ہے یا ترکیبیہ ہے. تحلیلیہ سے مراد یہ ہے، یعنی وہ دلیل عقلی، یہ دلیل عقلی کسی دیکھیں، یہ دلیل عقلی کسی حکم شرعی کی تحلیل کرتی ہے یا نہیں، دو صورت سے خالی نہیں ہے. تحلیل یعنی کیا مطلب؟ اس حکم شرعی کے مفہوم اور حقیقت کو بیان کر، تحلیل سے مراد ہے. یہ دلیل عقلی کسی حکم شرعی کی حقیقت کو بیان کرتی ہے یا نہیں. حقیقت کو کھول کے بیان کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں قضیہ عقلیہ تحلیلیہ. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو ہم قضیہ عقلیہ ترکیبیہ کہیں. تحلیلیہ کی مثال کیا ہے؟ مثلا واجب تاخیری کی مثال، واجب تاخیری یا مشتق وغیرہ کی. واجب تاخیری میں کیا ہوتا ہے؟ واجب تعینی یعنی کیا مطلب؟ مثلا نماز کی طرح خدا نے کہا اقیموا الصلاۃ تو ہم کہتے ہیں ہر بالغ انسان پہ نماز واجب. آپ پڑھیں گے، آپ کے لیے واجب ادا ہو گیا. میں نے نہیں پڑھا، میرے اوپر واجب ابھی باقی ہے. یعنی آپ کا پڑھنا نہ پڑھنا میرے ذمے پہ جو واجب آیا ہے اس کے ساقط ہونا نہ ہونے کے کوئی ربط نہیں، تو اس کو واجب تعینی نہیں کہتے. واجب تاخیری میں کیا ہوتا ہے؟ واجب تاخیری میں آپ کہتے ہیں کوئی مسلمان مر گیا تو کیا حکم آیا ہے؟ اس کو دفن، جس طرح خود نماز میں آئے نماز پڑھو کہا تھا، ہم نے کہا سب پہ واجب ہے. ادھر کیا کہا؟ دفن کرو کہا، تو کیا ہو جاتا ہے؟ سب پہ واجب ہے. پھر آپ لوگ کہتے ہیں بعض اس کو انجام دے تو باقی سے ساقط ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ اگر سب پہ واجب ہے، جس طرح نماز میں ہم نے کہا تھا سب پہ واجب ہوا ہے تو بعض کا انجام دینے سے باقیوں سے ساقط نہیں ہونا چاہیے. جس طرح نماز میں مثلا نماز سب پر واجب ہے، آپ کے پڑھنے سے میری نماز ساقط نہیں ہوتی ہے. اگر سب پہ واجب نہیں ہوا ہے پہلے سے ہی تو کن لوگوں پر واجب ہوا ہے معلوم نہیں. بلاخر واجب تاخیری کی حقیقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہاں، آپ لوگ عملہ نہیں یوں کرتے ہیں، بعض انجام دے تو بعض ساقط ہو جاتا ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ بعض کے انجام دینے سے بعض سے ساقط ہوتا ہے. اگر سب پہ واجب ہوا ہے تو آپ لوگ انجام دیا ہے، میں نے انجام دیا ہے تو میں گناہگار ہونا چاہیے. جیسے نماز میں آپ نے نماز پڑھی، میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو جاتا ہے؟ گناہگار ہوتا ہے نا. تو آپ نے میت کو دفن کیا، ٹھیک ہے آپ نے واجب کو ادا کیا، میں نے واجب ادا نہیں کیا، گناہگار ہونا چاہیے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ شریعت نے اس کو بیان نہیں کیا ہے. تو عقل آ کے اس واجب تخییری کی حقیقت کو، یہ واجب کس طرح سے جعل ہوتا ہے، ہاں اس کی حقیقت کو کھول کے بیان کرتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قضیہ عقلیہ تحلیلیہ. اس کے مقابل میں کیا ہے؟ قضیہ عقلیہ ترکیبیہ ہے. قضیہ عقلیہ ترکیبیہ میں کیا ہو جاتی ہے؟ کسی چیز کی حقیقت ہمارے لیے واضح ہے، ہاں مفہوم ہمارے لیے واضح ہے. ابھی واجب تاخیری میں حقیقت ہمارے لیے واضح نہیں تھی نا.
حقیقت ہمارے لیے واضح ہے، وہ حقیقت واضح ہونے کے بعد آیا اس چیز کا جمع ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ مثلا ضدین کا جمع ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ خود ضدین کیا ہوتا ہے؟ جیسے خود واجب تاخیری کیا ہے ہمیں واضح نہیں تھا نا، عقل آ کے بیان کیا ہے۔ یہاں ضد خود کیا ہوتی ہے یہ تو ہمیں واضح ہے، لیکن اب عقل مرحلے میں کہتے ہیں اب ضدین آپ کو پتا ہے تو ضدین کا جمع ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ عقل یہاں پہ حکم لگاتی ہے، دخالت کرتی ہے، تو اس قسم کو کہتے ہیں قضیہ یہ عقلیہ ترکیبیہ۔ یہ ایک تقسیم ہو گئی، ٹھیک۔ ایک تیسری تقسیم ہے، تیسری تقسیم کیا ہے؟ وہی قضیہ عقلیہ مستقلیہ ترکیبیہ، وہی قضیہ عقلیہ مستقلیہ ترکیبیہ جو آخر میں کہا تھا، اس کے دلالت کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں تو اس کے مزید دو قسمیں بنتی ہے، یا سالبہ ہے یا موجبہ ہے، یا یہ کسی چیز کی نفی کرتی ہے یا کسی چیز کی اثبات۔ نفی کرے تو اس کو سالبہ کہتے ہیں، اثبات کرے تو اس کو موجبہ کہتے ہیں۔ سالبہ کی مثال کیا ہے؟ سالبہ کی مثال یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ تکلیف ما لا یطاق محال ہے، یعنی غیر مقدور انسان کو تکلیف دینا، تکلیف یعنی کوئی حکم اس پہ عائد کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سالبہ کی مثال ہوگی۔ موجبہ کی مثال کیا ہے؟ موجبہ کی مثال جو ابھی حکم گزر گیا تھا، کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشارع، تو یہاں پہ کہتے ہیں کلما حکم العقل بقبحہ حکم الشارع بحرمتہ۔ عقل کسی بھی چیز کی قباحت کو درک کر لے تو شارع اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ عقل ظلم کی قباحت کو درک کرتی ہے تو شارع نے کہا ظلم حرام، ظلم کے لیے حرمت کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر مصنف کہتے ہیں یہ جو ہم نے تین جہت سے تقسیم اس کی تین قسمیں بنائی، یہ تین قسمیں کبھی آپس میں مخلوط ایک دوسرے میں داخل بھی ہو سکتی ہے، یہ کہا ہے۔ اب دیکھیں اثبات القضایا العقلیہ، قضایا عقلیہ کے اثبات، تقسیمات للقضایا العقلیہ، قضایا عقلیہ وہی دلیل عقلی، ہاں دلیل عقلی، دلیل عقلی سے مراد وہ ہے کہ وہ قضیہ ہم نے کہا نا وہ موضوع و محمول جس کی نسبت کو عقل درک کرتی ہے اور اس سے کسی حکم شرعی کا استنباط ممکن ہو، اس کو ہم قضیہ عقلیہ شرعیہ بھی کہتے ہیں یا دلیل عقلی بھی کہتے ہیں۔ بس دلیل عقلی، اور جیسے کہ شاکر کا آنے سے پہلے ہم کہا تھا یعنی ایک قضیہ عقلیہ سے علم اصول میں بحث کرنے کے لیے تین عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا عنصر کیا ہے؟ وہ قضیہ عقلیہ ہو، عقلیہ ہو ان کا مطلب موضوع و محمول کے درمیان جو رابطہ ہے اس رابطے کو عقل درک کر سکتی ہو۔ ایک دوسرا عنصر کیا ہے؟ دوسرا عنصر یہ ہے کہ وہ عنصر مشترکہ ہو تاکہ ہم علم اصول میں بحث کریں۔ اگر وہ قضیہ عقلیہ ہے لیکن عنصر مشترکہ نہیں ہے، مثلا فقط الصدق حسن یہ قضیہ ہے، وہ یہ نا موضوع محمول، صدق اور حسن کے رابطے کو عقل درک کرتی ہے لیکن یہ کیا ہے؟ یہ قضیہ عنصر خاصہ ہے، عنصر خاصہ ہے، لہذا علم اصول میں اس کے بعد نہیں ہے۔ بس قضیہ کا عقلیہ ہونا ضروری ہے، دوسرا عنصر مشترکہ ہونا ضروری ہے، تیسرا عنصر اس سے کسی حکم شرعی کا استنباط بھی ممکن ہو تو ہم اس قضیہ عقلیہ سے علم اصول میں بحث کریں گے، ورنہ ہر قضیہ مثلا الکل اعظم من الجزء یہ قضیہ عقلیہ ہے لیکن علم اصول میں ہم اس سے بحث نہیں کریں گے، خوب اس سے بالآخر کوئی حکم شرعی کا استنباط ممکن نہیں ہے، یعنی کوئی حکم شرعی پہ دلالت نہیں کرتا۔ تو القضایا العقلیۃ التی تشکل، دیکھیں وہ قضایا یا عقلیہ جو تشکل عناصر مشترکۃ، جو عنصر مشترکہ تشکیل لیتے ہیں، یعنی عنصر مشترکہ بنتے ہیں کس چیز میں؟ فی عملیت استنباطی، عملیہ استنباط میں، وادلۃ عقلیۃ ایک دلیل عقلی بنتا ہے علی الحکم شرعی، کسی حکم شرعی، حکم شرعی سے مراد وہی حکم شرعی تکلیفی یا حکم شرعی وضعی، اس کی تفصیلی بحث گزر گئی نا، تو اس سے ہم علم اصول میں بحث کریں گے، اس کی تقسیم کرتے ہیں، اس کی کئی جہات سے تقسیم ہو سکتی ہے۔ پہلی جہات یہ ہے، اولا پہلی تقسیم تنقسم قضیہ عقلیہ کی تقسیم ہوتی ہے الی ما یکون دلیلا عقلیا مستقلا وما یکون عقلیا غیر مستقل، یہ قضیہ عقلیہ ایک حکم شرعی کے لیے مستقل دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔
اگر مستقل صلاحیت رکھتا ہے تو دلیل عقلی مستقل یا قضایہ یا عقلیہ یہ مستقلہ کہتے ہیں، مستقلات عقلیہ جو علم اصول نے کہا ہے، یا نہیں اگر وہ جب تک اس کے ساتھ کوئی اور دلیل مکس نہ کریں، مخلوط نہ کریں، اس سے کوئی حکم شرعی استنباط نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو ہم غیر مستقلہ کہیں گے۔ والمراد بالاول، اول یعنی مستقل، نہ مستقل سے مراد کیا ہے؟ ما لا يحتاج، یعنی ما سے مراد یعنی ہر وہ قضیہ عقلیہ، یعنی ہر وہ دلیل عقلی لا يحتاج، وہ محتاج نہیں ہے الى اثبات قضیۃ شرعیۃ لاستنباط الحکم منہ ضمیر پلٹ رہی ہے، ما سے مراد کیا ہے؟ وہ دلیل عقلی، یعنی ایسی دلیل عقلی ایک قضیہ شرعیہ کی طرف محتاج نہیں ہے، کیا کرنے کے لیے؟ لاستنباط الحکم من الدلیل العقلی، اس دلیل عقلی سے کسی حکم شرعی کو استنباط کرنے کے لیے یہ دلیل عقلی ایک دلیل شرعی کی طرف محتاج نہیں ہے، یعنی خود سے ڈائریکٹ ہم حکم شرعی کی طرف جا سکتے ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مستقل۔ والمراد بالثانی، ثانی یعنی غیر مستقلہ، غیر مستقلہ سے ما یعنی ہر وہ دلیل عقلی، ما سے مراتی ہے ہر وہ دلیل عقلی یحتاج، وہ محتاج ہوتی ہے الی اثبات قضیۃ شرعیۃ، ایک قضیہ شرعیہ کی طرف محتاج ہوتی ہے، کذالک یعنی کیا مطلب؟ لاستنباط الحکم منہ، اس دلیل عقلی سے کسی حکم شرعی کو استنباط کرنے کے لیے یہ دلیل عقلی ایک دلیل شرعی کی طرف بھی محتاج ہوتی ہے۔ مثال الاولی یعنی مستقل کی مثال، القضیۃ القائلۃ یعنی یہ قضیہ جو معروف ہے بأن کل ما حکم العقل بحسنہ او قبحہ، عقل حکمہ یہاں پہ پہلے بھی کہا، حکم یہاں پہ تسامحاً ہے، عقل حاکم کبھی نہیں ہوتی، یعنی عقل یہ نہیں کہتی یہ کرو نہ کرو، عقل دیکھو میں یہ سمجھتی ہوں، درک کے عقلی ہے، ہاں حکم العقل بحسنہ، جب بھی عقل کسی بھی چیز کے حسن کو درک کر لے، او قبحہ یا کسی کی قباحت کو درک کر لے، تو حکم الشارع بوجوبہ، حسن ہے تو واجب کرے گا شارع، قبح ہے تو حرمتہ بحرمتہ، حرمت کا حکم لگاتا ہے، یہ قضیہ عقلیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قضیہ عقلیہ ہے۔ اب اس قضیہ عقلیہ کو لے کے آپ فقہ میں وارد ہو جاتے ہیں، یعنی قضیہ عقلی ایک دلیل عقلی ہے، اس دلیل عقلی کو لے کے آپ فقہ میں وارد ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فإن تطبیقہا، یعنی اس قضیے کو تطبیق لاستنباط حرمت ظلمی، ظلم حرام ہے، تو آپ کہتے ہیں ظلم حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ قرآن نے کہا ہے، حدیث نے کہا نہیں، اس قاعدے کی وجہ سے کلما حکم العقل بقبحہ حکم الشارع بحرمتہ، یہ قاعدہ عقلی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، یہ کبرا ہے۔ صغرا کیا ہے؟ عقل ظلم کی قباحت کو درک کرتی ہے، نتیجہ بس ظلم شرعاً حرام ہے، دیکھیں ظلم شرعاً حرام ہے کے لیے کسی اور دلیل شرعی کی طرف ہم محتاج نہیں ہیں۔ یہ لا يتوقف على اثبات قضیۃ، دیکھیں یہی ہے نا، لا يتوقف یعنی آپ یہ کہیں لا يتوقف لاثبات حرمت الظلم، ظلم کی حرمت کا اثبات متوقف نہیں ہے على اثبات قضیۃ شرعیۃ مسبقۃ، مسبقۃ یعنی ایک پہلے ایک اور یعنی دلیل شرعی کی طرف ہم محتاج نہیں، جیسے ہم نے ابھی کہا، دیکھیں کلما حکم العقل بقبحہ حکم الشارع بحرمتہ، یہ کبرا ہمارے استدلال کا کبرا ہے نا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ العقل یحکم بقبح ظلم، نتیجہ فالظلم شرعاً حرام۔ ومثال ثانی غیر مستقلہ کی مثال، القضیۃ القائلۃ ان وجوب شیء یستلزم وجوب مقدمتہ، عقل کا ہاں قاعدہ ہے، یعنی یہ دلیل عقلی ہے، جب بھی کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے تو اس کا مقدمہ بھی واجب ہو جاتا ہے، یہ تو ہمارے ہاں مسلم ہے۔ اب اسی دلیل کو لے کر فقہ میں وارد ہو جاتے ہیں، تو فإن تطبیقها لاستنباط وجوب الوضوء، اس قاعدے کے توسط سے آپ وضو کے وجود کو اثبات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وجوب کا استنباط متوقف ہے علی اثبات قضیۃ شرعیۃ مسبقۃ،
ایک اور دلیل قضیہ نے ایک اور دلیل شرعی سابق کی طرف ہم محتاج ہے. وہ کیا ہے؟ وہی وجوب الصلاۃ. یعنی شارع مقدس نے کوئی نماز نامی چیز واجب قرار دی ہے اور وہاں پہ یہ کہا ہے اس کے لیے وضو مقدمہ ہے کہا ہے، تو ہم اس قاعدے سے استفادہ کر سکتے ہیں. پس وضو کیا ہے؟ واجب ہے کہیں گے. ثانیاً دوسری تقسیم، تنقسم القضیۃ العقلیۃ، دلیل عقلی کے ایک اور جہت سے تقسیم ہوتی ہے الی قضیۃ تحلیلیۃ و قضیۃ ترکیبیۃ. یعنی دلیل عقلی یا تحلیلی ہے یا ترکیبی ہے. والمراد بالقضیۃ التحلیلیۃ، دلیل عقلی تحلیلی سے مراد ما کان البحث فیہا، اس قضیہ عقلیہ میں ہماری گفتگو ہوتی ہے یدور حول تفسیر ظاہرۃ، ظاہرہ جس کو فارسی میں معمولاً کہتے ہیں پدیدہ، ہم کہتے ہیں شے چیز، یعنی حول تفسیر ظاہرۃ معینۃ. یعنی اس دلیل عقلی تحلیلیہ میں بحث کا محور کیا ہوتا ہے؟ بحث کا محور کسی چیز کی حقیقت کو کھولنا ہے. ہاں، ظاہرہ یعنی پدیدہ، پدیدہ یعنی کوئی بھی چیز. جیسے ہم نے مثال دی، کیا مثال دی؟ واجب تخییری. واجب تخییری کی حقیقت، واجب تخییر معین ہے نا، واجب تخییری کی تفسیر کرنا مقصود ہے عقل کے توسط سے، جس طرح ہم نے خارج میں بیان کیا. کالبحث عن حقیقت الوجوب تخییری. والمراد بالقضیۃ ترکیبیۃ، قضیہ ترکیبیہ دلیل عقلی ترکیبی سے مراد ما کان البحث فیہا یدور حول استحالۃ شیء او ضرورت شیء، یعنی کوئی وہ چیز محال ہے یا نہیں، یا وہ چیز ضروری ہے یا نہیں. کب؟ بعد الفراغ عن معناہ وحقیقتہ فی نفسہ. ہی سب اس ماں کی طرف پڑھے، ماں سمجھو وہی چیز نا. بعد الفراغ عن معناہ، اس چیز کا معنی تو ہمیں پتا ہے، ہاں، وہ حقیقت ہی، اس کی حقیقت بھی ہمیں معلوم ہے. حقیقت میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. جس طرح واجب تخییری میں ہمیں خود واجب تخییری ہوتا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہمیں معلوم نہیں تھا نا، تو ہم نے عقل کے توسط سے اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے کوشش کی. یہاں پہ ایسا نہیں. کالبحث مثلا عن استحالۃ الامر بضدین فی وقت واحد، یعنی دو ضد کے بارے میں ایک ہی وقت میں آپ امر کریں، آئے یہ ممکن ہے یا نہیں ہے. یہ کب؟ یہ خود ضدین کیا ہے آپ کو پتا ہے. حقیقت ضدین سے آگاہ ہونے کے بعد کا مرحلہ یہ ہے آیا ایک ہی چیز کو آن واحد میں دو ضدین کے بارے میں آپ امر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک بحث ہوگی، تو عقلاً کہتے نہیں ہیں. ثالثاً تیسری بحث، تیسری تقسیم، تنقسم الادلۃ العقلیۃ المستقلۃ ترکیبیہ. دیکھیں وہ دلیل عقلی مستقلہ ترکیبیہ، پہلی قسم اور دوسری قسم کے آخری قسم نا. مستقلہ ترکیبیہ فی دلالتہا، اس کے یعنی اس حکم شرعی پہ دلالت کرنے کے اعتبار سے ہم تقسیم کریں گے تو الی سالبۃ و موجبۃ. کبھی کسی حکم کے اس بات پر یہ قضیہ دلالت کرتا ہے، کبھی کسی حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے. والمراد بالسالبۃ، سالبہ سے مراد الدلیل العقلی المستقل الترکیبی، اضافہ کریں اپنے طرف سے، وہ دلیل عقلی مستقل ترکیبی فی استنباط نفی حکم شرعی، کسی حکم شرعی کی نفی کے لیے، یعنی کسی حکم شرعی کے نفی پر یہ دلیل عقلی مستقل ترکیبی دلالت کرتی ہے. والمراد بالموجبۃ، موجبہ سے مراد الدلیل العقلی المستقل الترکیبی فی استنباط اثبات حکم شرعی، کسی حکم شرعی کی اثبات پہ دلالت کرتی ہے. مثال ومثال الاولی، مثال اول نے سالبہ کی مثال نا. سالبہ کی مثال کیا ہے؟ القضیۃ القائلۃ باستحالۃ التکلیف بغیر المقدور، تکلیف ما لا یطاق محال ہے کہتے ہیں نا ہم، تکلیف ما لا یطاق محال ہے، دلیل عقلی ہے. پھر آپ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ انسان غیر مقدور ہے، پس لحاظ میں اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، پس دلیل مستقل بھی ہے. مستقل ہے یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں قاعدہ کلی ہے، قاعدہ کلی ہر غیر مقدور پہ ذمہ داری عائد کرنا عقلاً قبی ہے، یہ ہوا ہی نہیں ہوا. اب مصداق کی طرف آ جاتے ہیں. فلانی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، فلانی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بس عقل کہتے ہیں فلانی پہ کوئی تکلیف نہیں. مستقل ہے یعنی کسی حکم شرعی دلیل شرعی کی طرف ہم محتاج نہیں ہیں.
ترکیبی ہے، اوپر ہم نے کہا تھا غیر مقدور سے کیا مطلب ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، کہتے ہیں اوپر کہا تھا یہ چیز محال ہے یا نہیں، عقل نے کہا محال ہے، ترکیبی بھی ہو گیا، مستقل بھی ہے ترکیبی بھی ہے لیکن سالبہ بھی ہے، واضح ہوا؟ جی۔ ومثال الثانی القضیۃ المشار الیہا آنفا ابھی جس کی طرف اشارہ ہوا تھا، القائلۃ بان کل ما حکم العقل بقبحہ، عقل جب بھی کسی چیز کی قباحت کو درک کرتی ہے تو حکم الشارع بحرمتہ۔ اب آ جاتے ہیں ظلم پہ، مثلا پھر کیا ہوا؟ ظلم قبیح عقلا، ظلم قبیح عقلا، پھر آپ کہتے ہیں ظلم قبیح عقلا بس الظلم حرام۔ دیکھیں کیا ہوا، یہ قضیہ مستقلہ بھی ہے، مستقلہ ہے یعنی کسی ہم دلیل شرعی کی طرف محتاج نہیں، ترکیبی بھی ہے، ترکیبی بھی ہے یعنی خود ظلم کیا ہے ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، ظلم کی حقیقت پہلے سے ہمیں آگاہ ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں ظلم یعنی شرعاً ممنوع ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے کہا شرعاً اس کے لیے حرمت ثابت بھی ہے، الظلم حرام، قضیہ موجبہ ہو گیا نا۔ والقضايا العقلیۃ یعنی قضایا وہ ادلہ عقلی متفاعلۃ فیما بینہا، تفاعل ہے، تفاعل یعنی کیا مطلب آپس میں ایک دوسرے میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ قد يتفق ان تدخل قضیۃ عقلیۃ تحلیلیۃ فی البرہانۃ، یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے ایک قضیہ عقلیہ تحلیلیہ برہان میں، علی قضیۃ اخرى تحلیلیۃ او ترکیبیۃ، یا ایک اور قضیہ تحلیلیہ میں داخل ہو جاتا ہے یا کسی اور قضیہ ترکیبیہ میں بھی داخل ہو جاتا ہے، کما قد تدخل قضیۃ ترکیبیۃ فی البرہانۃ علی قضایا تحلیلیہ، وہذا ما سنراہ فی البحوث الآتیہ ان شاء اللہ۔ آئندہ مباحث میں ہم یہ ایک دوسرے میں کس طرح سے داخل ہو جاتے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔